میں منظور راہی ٹی ٹی این چینل کی طرف سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ زندگی میں دکھ سکھ اور بیماری ساتھ ساتھ ہے، لیکن خدا نے اپنے بندوں کو بھی پیدا کیا ہے جو ہر وقت اس جستجو میں رہتے ہیں کہ ہم کسی کے کام آئیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، دو نام تو ہم یاد کر سکتے ہیں نا، مدر ٹریزا اور ایدی صاحب، جنہوں نے بہت خدمت کی بیماروں کے لیے، غرض مندوں کے لیے۔ مدر ٹریزا نے تو پوری زندگی جزام یعنی کوڑ کے امراض میں زندگی گزار دی۔ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آج دن ہے نرسنگ ڈے۔ آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو آدمی شخصیت تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے بہت کام کیا، خدمت کی اور بہت اعلیٰ پائے کی نرسنگ کی ایجوکیشن حاصل کی۔ آئیے ان سے ملتے ہیں۔ ان کا نام ہے فیصل کھوکھر، یہ جنرل ہسپتال میں کام کرتے ہیں۔ جناب فیصل صاحب، میں آپ کو دل سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور ہمارے ناظرین کو آپ باتیں بتائیں گے کہ نرسنگ ڈے میں کیا ہوتا ہے اور نرسنگ کیا ہوتی ہے، اور نرسنگ کے علاوہ کیا کیا شعبے آگے ہیں جن میں ہمارے بچیاں، ہمارے بچے پڑھتے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو آپ کا اور ٹی ٹی این چینل کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا، اور آج کا جو دن کی وجہ سے مجھے یہاں بلایا گیا، نرسنگ ڈے، یہ کچھ چھوٹی بات نہیں، کیونکہ نرسز مسیحائی کا رول ادا کر رہے ہیں، اور جیسا کہ ہمارا ایمان بھی ہے اور جس کو ہم مانتے ہیں وہ بھی ہمارا مسیحا صرف دکھ انسانیت کے لیے یہاں پہ آیا۔ اور نرسنگ ایک ایسا پروفیشن ہے جو کہ دکھ انسانوں کی بیماریوں، تکلیفوں اور ان سب کی جو بھی وہ انکہی باتیں ہوتی ہیں ان کو سمجھتا ہے، سنتا ہے، اور ہر نرس اس کو اپنے دل سے، اپنی محنت سے اور اپنے تمام جذبات کے ساتھ مریض کو دیکھتے ہوئے اس کی آدھی بیماری دور کر دیتی ہے۔ دوائیاں، باقی دوسرے ٹیسٹ، ان کا عمل دخل ہوتا ہے، لیکن جب تک انسان کو ایک اچھے طریقے سے ڈیل نہ کیا جائے، یا پھر اس کے ساتھ اس کی بیماری کو سمجھنے والا کوئی انسان نہ ہو، الفاظوں کے ساتھ ہی آدھی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہی ایک نرسنگ کی ڈیفینیشن ہو سکتی ہے میرے نزدیک۔ بہت خوب، بہت اچھی بات کی۔ اب یہ بھی آپ بتا دیں کیا محرکات تھے کہ آپ نے نرسنگ کے شعبے کو اپنایا؟ سوال بہت ہی اچھا ہے اور اس کا جواب بھی اتنا ہی ہسٹوریکل سا ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی ایسا ارادہ یا کوئی ایسا پلان نہیں تھا کہ میں نرسنگ کروں، لیکن میں ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہوں۔ تو میری والدہ صاحبہ کو ایک دفعہ ایک درد ہوا پیٹ میں، تو جس کی وجہ سے ان کو ہمیں ہاسپٹل لے کے جانا پڑا۔ اس میں یہ ہوا کہ ان کا آپریٹ ہوا، جس کو ہم لیب کولی کہتے ہیں آج کی زبان میں، یا پھر پتے کا آپریشن۔ تو اس وقت میں اور میرا بھائی بہت پریشان تھے اور ہم بہت چھوٹے تھے۔ تو جو ہمارے پاس ادھر امی کی عادت کے لیے یا پھر امی کی دیکھ بھال کے لیے نرس تھیں، انہوں نے ہمیں اپنے بچوں کی طرح ڈیل کیا۔ ہم دو چھوٹے بچے تھے، میں اور میرا بھائی، اور ان سے متاثر ہو کر، اور اس کے بعد میرے جو تایا ابو ہیں انہوں نے مجھے اس طرف گامزن کیا کہ آپ نرسنگ کرو۔ دو کہ میرا ارادہ تھا کہ میں ایم بی بی ایس کروں، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے میں ایم بی بی ایس نہیں کر سکا، تو میں نے یہ نرسنگ کا پیشہ چنا۔ اور جب میں نے یہ چنا تو مجھے اس کا کچھ خاص علم نہیں تھا، بس اتنا پتہ تھا کہ آپ جس کو ہاتھ لگائیں گے وہ شفا پائے گا۔ تو اب مجھے نہیں پتہ تھا میری بلاہٹ ایسی ہے یا کیا تھا، لیکن خداوند نے مجھے چنا اس کام کے لیے۔ تو اپنے بڑوں کی بات مانتے ہوئے اس ایکسپیرینس کو جو میں نے ابھی شیئر کیا اپنی والدہ صاحبہ کا، اس کو ذہن میں لاتے ہوئے میں نے یہ نرسنگ کا شعبہ اختیار کیا، اور خداوند کے فضل سے
آج میں ایک 17 گریڈ آفیسر بن گیا ہوں. تو آپ کی ایجوکیشن نرسنگ میں کیا ہے؟ میں نے پہلے لوگ سمپل ڈپلومہ نرسنگ کرتے تھے. میں نے 2012 میں جنیرک نرسنگ کیا جس کو BSN نرسنگ بھی بولتے ہیں, اور آج کل حکومت نے بھی اس کا ایک بہت بڑا پروگرام شروع کیا ہے جو کہ ایوننگ کلاسز ہیں, مارننگ کلاسز ہیں. اور اس وقت اس کا کچھ خاص لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ نرسنگ کیا ہوتی ہے, BSN جنیرک کیا ہے. اور جب میں نے یہ BSN جنیرک کیا تو پھر میں نے شفا میں ہی جاب کی, کیونکہ میرا جو مدر انسٹیٹیوٹ ہے وہ شفا ہی ہے جہاں سے میں نے نرسنگ کی, شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد. تو یہ تو آپ نے بتا دیا, اب آپ یہ بھی بتا دیں گے آپ کی ابتدائی تعلیم کہاں سے ہے؟ ہاں جی, میں سرگودا کا رہنے والا ہوں, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سرگودا کو شاہینوں کا شہر کہا جاتا ہے, اور سرگودا کی وجہ شہرت ہماری بیس ہے, ہمارے سٹرس فروٹ ہے. تو وہیں پہ رہتے ہوئے میں نے اپنی جو میٹریکولیشن ہے یا پھر میٹرک ہے وہ میں نے سرگودا کیتھلک ہائی اسکول سے حاصل کی, اور جن میں بردر کلنٹن اور بردر گریگری نے مجھے اس وقت ایڈمیشن دیا, اور میں ان کا آج بھی بہت مشکور ہوں کہ اگر وہ مجھے اس وقت ایڈمیشن نہ دیتے تو شاید میں آپ کے ساتھ اس وقت سے نہ بیٹھا ہوتا. پھر میں نے گورنمنٹ کالج سے میں نے FSc کی, اور FSc کرنے کے بعد میں اسلام آباد چلا گیا. تو یہ ہمیں بتائیں گے کہ جب آپ نرسنگ کے پیشے میں پڑھ رہے تھے, اس پروفیشنل میں, آپ کے کون سے استاد تھے اور جن سے آپ میں بہت متاثر ہوئے, ان کے نقش قدم پہ آپ چلے, ان کے اسماء گرامی بتائیے گا. میں نے نرسنگ کے شعبے میں ہر دن اور ہر لمحے ہر اس بندے سے سیکھا ہے جو کہ انسانیت کا درد رکھتا ہے. میرا خیال ہے کہ میں اگر اپنی تعلیم کو نظر میں رکھوں تو میرے کالج کے اندر میرے جو فیورٹ استاد تھے ان کا نام سر گیڈین وکٹر ہے, سر شمائل ہے, اور اس کے بعد سر اشتیاق, سر فیصل, سر محبوب. میں کتنوں کے نام لوں جنہوں نے میری زندگی میں بہت بڑا کردار ادا کیا. میں میڈم ہما کا نام لوں گا, ڈاکٹر زارا لدھانی کا نام لوں گا, اور ایسے بہت سے اساتذہ ہیں جنہوں نے مجھے سکھایا. اور صرف کالج میں ہی نہیں, جب میں اپنی انٹرنشپ میں آیا تو میرے جو ہاسپٹل کے لوگ تھے, کیونکہ ہم لوگ تو صرف اسٹوڈنٹ کے طور پہ وہاں پہ گئے, تو انہوں میں سے بھی بہت سارے لوگ, جیسے کہ ہمارے ایک بھائی تھے بڑے, ازور آرتھر نام ہے ان کا, اور آج کل وہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں, تو انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا میری گرومنگ کے اندر, پروفیشنل گرومنگ کے اندر. پھر میڈم سفینہ رانی تھیں ICU کے اندر, اور ایسے ہی بے شمار دوست ہیں, ایسے ہی بے شمار لوگ ہیں, ایسے ہی بے شمار استاد ہیں جنہوں نے مجھے اس مقام تک پہنچانے میں اپنی پوری کوشش کی. اور اگر میں ان کو آج مل سکوں تو میں صرف ان کا الفاظ میں شکریہ ادا کروں تو میرا خیال یہ کافی نہیں ہوگا. میں ان کا کسی طرح سے بھی شکریہ ادا کروں, میرا خیال وہ کافی نہیں ہوگا جو انہوں نے میرے لیے کیا. ناظرین, بھائی جان نے بات کی, فیصل صاحب نے, کہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنا. تو میں ناظرین معذرت کے ساتھ ایک بات کرنے لگا ہوں, اور یہ بات ہے کسی ہاسپٹل کی ایمرجنسی کی. تو میں میڈیکل پروفیشنل سے جو لوگ ہیں ان سے پہلے معذرت کرتا ہوں. ایک رات میں ایک ایمرجنسی وارڈ میں گیا تو ایک بچہ تھا 10-12 سال کا, تو ڈاکٹر آئی فون پہ اس سے بات نہیں کر رہا تھا, اس کے زخم کو نہیں دیکھ رہا تھا, بائی فون کو دیکھتا تھا, پھر ایسے ایسے کرتا تھا, اور بچے کو اتنی چوٹ آ گئی تھی کہ وہ سارا یہاں سے زخم آ رہا تھا. تو کیا کبھی ایسے بھی ہوتا ہے؟ ایسا ہونا ناممکن سی بات ہی ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر آپ کو یا نرس آپ کو پراپر طریقے سے نہ دیکھے. دنیا کے اندر ایک رول ہے کہ اچھے اور برے لوگ ہر جگہ ہی ہوتے ہیں, لیکن جب سے میں اس پروفیشن میں آیا ہوں میں نے کبھی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ جس میں ہم کسی مریض کو اگنور کریں یا پھر کسی ایسے تکلیف زدہ انسان کو ہم اور تکلیف میں ڈال دیں. تو جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے, جہاں تک میرا نالج ہے, یہ چیز جو ہے یہ ہر ایک کا ایک
کہہ لیں کہ سبجیکٹیو سا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے. اس میں کہہ لیں کہ جو انسان فیل کر سکتا ہے لائک جب آپ کے کسی پیارے کو چوٹ لگتی ہے یا کوئی تکلیف میں ہے تو آپ کو بہت جلدی ہوتی ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کہ جلد از جلد آرام آ جائے. میں اس کو اتفاق سمجھوں گا، لیکن میرے سامنے یہ بات ہوئی تھی. جنرل اسپتال کیسا انسٹیٹیوشن ہے؟ جنرل اسپتال اور ایسے ہی گورنمنٹ کے جتنے بھی ہسپتال ہیں یا پرائیویٹ ہسپتال ہیں، میرا خیال ہے جنرل اسپتال ایک بہت ہی اچھا ادارہ جس کو کہہ سکیں کہ ایک مثالی ادارہ ہے، جس کے اندر آپ کو شعبہ طب کا ہر ڈپارٹمنٹ ملے گا، اور آپ کا مریض جب وہاں پہ جاتا ہے تو وہ شفا یاب ہو کر واپس آتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جتنے مریض بھی وہاں پہ آتے ہیں ان میں سے اگر ان کی ہم ایک انالیسس کر لیں یا ایک سروے کروایا جائے کہ ان کا سیٹسفیکشن ریٹ کتنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ 99% نکلے گا. واہ واہ واہ، بہت خوشی کی بات ہے کہ جنرل ہاسپٹل ایک کام کر رہا ہے. آپ کوئی ایسا واقعہ بھی مجھے بتائیں جہاں کا آپ زندگی کسی کی بچاتے بچاتے آپ کو سکون ملا ہو کہ یار یہ میری طاقت سے، میری ہمت سے، میری سوچ سے، میری طاقت سے اس کی جان بچ گئی. کوئی واقعہ؟ ایسے بہت سارے واقعات ہیں سر. جو لے کر ہمیں بھی، ہمارے ناظرین کو بھی بتا دیں. میں شروع کرتا ہوں کہ لائک میں ایک بہت اچھے انوائرمنٹ سے آیا تھا، شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل سے، اور جب میں گورنمنٹ میں آیا تو ڈفرینٹ چیلنجز ہمیں پیش کرنے پڑے. لیکن جب میں گورنمنٹ میں آیا تو اس وقت کرونا کا دور تھا، اور ایک بہت ہی کیاس کا دور تھا جس کے اندر بہت افراتفری اور بھاگم بھاگ تھی، لوگ ڈرے ہوئے تھے. تو خدا کے فضل سے، میں اس کو خدا کا فضل ہی کہوں گا کیونکہ خداوند نے مجھے اس کام کے لیے چنا اس وقت، تو میری ڈیوٹی کرونا وارڈ میں لگ گئی، جہاں پہ لوگ جاتے ہوئے یا اس وارڈ کے سامنے سے گزرتے ہوئے ڈرتے تھے، تو ہم لوگ اس وارڈ میں مریضوں کے ساتھ کام کرتے تھے، ان کی زندگیاں بچاتے تھے. اور اس وقت نہ تو ان کا کوئی بہن بھائی، نہ کوئی ماں باپ، اور کوئی دوست احباب ان کا پتہ بھی نہیں کرنے آتے تھے. تو ایسا ہی ایک مریض تھا میرے پاس جو کہ خود ایک ڈاکٹر بھی تھا بائی پروفیشن، بٹ کافی بزرگ تھے. تو ان کو کرونا ہو گیا، اور اس وارڈ کے اندر نا جتنے بھی اور مریض تھے وہ سارے بزرگ تھے، تقریباً کہہ لیں کہ 10-12 مریض ہوں گے اس وقت. تو وہ سارے ہی کہہ لیں کہ ایک دفعہ ان کو لگتا تھا کہ جیسے اب سب ختم ہو چکا ہے. تو جب میں اور میرے وہ جو کولیگ تھے اس وارڈ میں جاتے تھے تو ہمارا انتظار کرتے تھے کہ یہ کب آئیں گے، کیونکہ ہم صرف ان کو دوائی نہیں دیتے تھے، ہم ان کی بات سنتے تھے. اور میرا سننے سے کیتھارسس جو ہوتا ہے اس سے آدھی بیماری، آدھا درد دور ہوتا ہے. تو اس وقت ان کے پاس سننے والا کوئی نہیں تھا، تو اکثر لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے یہ اتنا کچھ کیا، اپنے بہن بھائیوں کے لیے اتنا کچھ کیا، اور آج ہمارے پاس کوئی نہیں آتا، نہ ہمیں کوئی فون کرتا ہے، اور ہمیں اس عذاب میں چھوڑ دیا گیا ہے مرنے کے لیے. تو اس وقت خدا تھا ان کے پاس اور ہم جاتے تھے. تو جب وہ مریض، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ سارے مریض اپنے گھر کو گئے اپنے پیروں پہ چل کے. تو جب وہ وارڈ سے باہر نکل کے ہمیں وہ ایسے ویو کر رہے تھے تو وہ لمحہ ایک بہت ہی کہہ لیں کہ اچیومنٹ جیسا لگ رہا تھا کہ نہیں، کہتے ہیں موت کے منہ سے چھڑا کے لے آئے. تو بس یہ خداوند کا فضل تھا. اور ایسے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں کیونکہ میں لیور ٹرانسپلانٹ میں کام کر چکا ہوں، میں رینل ٹرانسپلانٹ میں کام کر چکا ہوں، میں کارڈیوتھریسک سرجری میں کام کر چکا ہوں، جہاں پہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اب اس کے بعد کچھ نہیں ہے. لیکن ایسے بہت سے لوگ تھے جن کو ہم نے ایسا لگتا تھا کہ جیسے موت اور زندگی کے درمیان ہم لوگ کھڑے ہیں، اور وہ مریض مانتے تھے اور وہ ہمیں اپریشیٹ کر کے جاتے تھے کہ ہمیں نہیں لگتا تھا کہ ہم بچ سکیں گے، لیکن آپ لوگوں کی کاوشوں سے ہم لوگ زندگی پائی. زندگی تو خداوند کی ذات دینے والی ہے، لیکن ہم نے کوشش کی اور بہت سے دعائیں لی. کیونکہ کسی شاعر نے خوب کہا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عطائت کے لیے کم نہ تھے کرومیاں. آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہوگی جب آپ کو وہ خدا حافظ کہتے ہیں اور خوش ہو کر جا رہے کہ ہمیں زندگی مل گئی. وہی آپ کی فتح ہے، وہی آپ کی کامیابی ہے. آپ اب اپنے کالجز کے ایسے استادہ کا نام بتائیں جنہوں نے آپ کے فیوچر بنانے میں بڑا آپ کا ساتھ دیا ہو، کالجز میں، اسکول میں، خصوصاً اسکول کی ضرور بات کریں.
اسکول کی بات کریں تو وہ ایک نسٹالجک کی فیلنگز آتی ہیں، ایک نسٹالجیا ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اگر آج بھی واپس جاؤں تو میں اپنے ان دوستوں سے، ان استادوں سے مل سکوں. میری زندگی میں نا میں اپنے ایک چھوٹے اسکول میں پڑھا جس کا نام سینٹ پیٹرک تھا. تو ہمارے جو پرنسپل تھے سر جوید پیٹرک، اب وہ دنیا میں نہیں ہیں، تو خدا تعالیٰ ان کی روح کو اپنی اچھی جگہ عطا فرمائے. تو ایک تو ان کا بہت بڑا کردار تھا کہ انہوں نے ہماری پرائمری تعلیم جو تھی اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا. پھر جب میں اسکول میں گیا اپنا سرگودا کیتھلک اسکول میں، تو میرے ماموں تھے، انہوں نے میرا ایڈمیشن کروایا. میڈم خالدہ جو کہ میری زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، کیونکہ اس اسکول میں کسی کو ایڈمیشن نہیں مل رہا تھا اس وقت. تو بائی چانس اور لک میڈم خالدہ نے میری سفارش کی اور مجھے وہاں پہ ایڈمیشن مل گیا. تو اس کے بعد سر آئزک تھے، سر عابد میتھس کے ٹیچر تھے. اس کے بعد سر ڈیوڈ جو کہ ہمارے اردو کے ٹیچر تھے، اور سر قیوم جو کہ ہمارے باسکٹ بال ٹیچر تھے، جنہوں نے ہمیں بہت اچھا سکھایا. اور ایسے ہی جب ہم گورنمنٹ کالج میں آئے تو وہاں پہ بھی بہت سارے ٹیچرز نے ہمیں پڑھایا، لائک سر توفیق نے. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وقت بہت تیزی سے گزرا، اور اگر موقع ملے تو میں ان سب ٹیچرز کو فرداً جا کے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے اس مقام تک پہنچا دیا. میڈیکل کا پروفیشنل بہت بیزی ہے، ڈاکٹر ہو، پیرامیڈیکل اسٹاف ہو، کوئی بھی ہو، بہت مصروف ہے. آپ اپنے کچھ ہابی کے بارے میں بتائیں کہ آپ بڑے مصروف ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا نہیں کیا جو رہ گیا ہے؟ کیونکہ غالب نے کہا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے اور ماں لیکن پھر بھی کم نکلے. کوئی خواہشیں تو ہوگی. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ خواہشیں تو بہت تھیں اور خواب بھی بہت تھے. اور آج اس ماحول میں بیٹھنے کے بعد وہ پھر سے وہی خواہش اور وہی تمنا جاگ اٹھی کہ ایک اسکول کے اندر ہم لوگ ایکٹنگ کیا کرتے تھے، کچھ اسکٹس کیا کرتے تھے. تو اس وقت کچھ ہمارے فیورٹ اداکار ہوتے تھے جن کو ہم نے دیکھا سنا، تو دل کرتا تھا کہ ہم بھی ایکٹنگ کریں، ہم بھی شوبز میں جائیں. لیکن خداوند کو منظور تھا کہ ہم اس فیلڈ میں آئیں. جیسے کہ باسکٹ بال کھیلنے کا بہت شوق تھا، ٹیبل ٹینس، یہ وہ. لیکن یہ ساری جو خواہشیں ہیں یا پھر یہ جو ہماری ہابیز تھیں، یہ کہہ لیں کہ ہم نے اپنے اس پروفیشن کے لیے قربان کی. کیونکہ اس پروفیشن میں ان چیزوں کے لیے وقت نکالنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے. ایسا نہیں کہ ناممکن ہے، لیکن ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ آپ نے پڑھائی بھی کرنی ہے، آپ نے مریضوں کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے، آپ کی شفٹ ڈیوٹی ہوتی ہے، اور آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کو کس وقت بلا لیا جائے گا. آپ 24 آور آن ڈیوٹی ہوتے ہیں، بے شک آپ گھر پہ بیٹھے ہیں. تو پڑھانے کی مصروفیات جیسے جیسے میں اوپر آتا گیا تو مجھے کچھ رولز ملتے گئے جس میں مجھے پڑھانا بھی تھا، پڑھانے کے لیے، نرسز کو تیار کرنے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ساری خواہشات، وہ ساری چیزیں وہیں پہ رہ گئی. لیکن اگر موقع کبھی ملا زندگی میں تو ایک دفعہ دوبارہ سے اپنے اس ارمان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. خدا آپ کو موقع دے. آج نرسنگ ڈے ہے، اس موقع پر آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ نوجوانوں کے لیے صرف ایک ہی پیغام ہے، آسانیاں پیدا کریں. آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. کیونکہ اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس پروفیشن میں ہیں، اس پروفیشن کو چنتے ہیں، اپنا مائنڈ سیٹ اس پہ بنا لیتے ہیں، تو یہ صرف پروفیشن نہیں ہے. یہ آپ کو روپیہ پیسہ، آپ کو دولت، عزت، یہ سب کچھ دیتا ہے. لیکن اس کے ساتھ آپ کو دعائیں مل رہی ہوتی ہیں، آپ کے ماں باپ کی، مریضوں کی اور مریضوں کے والدین کی. کیونکہ دعا ہی ہمیں صرف ایک واحد رستہ ہے جو کہ ہمیں ہمارے رب سے ملا سکتا ہے، ہمارے خدا سے ملا سکتا ہے. اور یہ میرا پیغام ہے اپنے نوجوانوں کے لیے، اور اسپیشلی میل حضرات کے لیے، کیونکہ اس پروفیشن میں خاص کر ہمارے صوبے میں میل نرسز بہت کم ہیں. تو میں ایک اپنے سب نوجوانوں سے جو بھی ایف ایس سی کر رہے ہیں یا کرنے کی کوشش میں ہیں، ان کے لیے پیغام ہے کہ آپ اس پروفیشن کو چنیں، اس پروفیشن میں آئیں. اس پروفیشن کو نوجوانوں کی بہت ضرورت ہے. اور ہماری فیمیل نرسز کی میں تعریف کرتا ہوں، داد دیتا ہوں، لیکن میلز کا بھی اس پروفیشن میں بہت زیادہ کام ہے، جس کی وجہ سے اگر وہ ہوں گے نا اس پروفیشن میں،
تو یہ پروفیشن اور بڑھے گا اور خوبصورت ہوگا اور اس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ اور پختہ ہوگی، اس کی روٹس مضبوط ہوں گی. تو کہہ لیں کہ فائنلائز کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا، سمرائز کرتے ہوئے، کہ یہ پروفیشن برا نہیں ہے. آپ اس پروفیشن کو چنیں اور اس میں انسانیت کی خدمت کے لیے آپ اپنے آپ کو وقف کریں. ناظرین، آج آپ نے پروگرام نرسنگ ڈے پہ جناب فیصل کھوکھر صاحب کو باتیں سنی، بہت دلچسپ باتیں تھیں. وہ اپنے مستقبل کا، ماضی کا سارا واقعہ بیان کر رہے تھے. میرا پروگرام تھا فن اور مسافتیں، جس میں ان کو میں نے مدعو کیا. ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو فیڈ بیک کرنا نہ بھولیے گا. مجھے امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر وقت نے وفا کی تو اگلے ہفتے پھر نئے فنکار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اب کیمرہ مین طارق پیارا اور مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.